اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ نے بھی جواب میں وعلیکم السلام ضرور کہا ہوگا، کیونکہ یہ ایک دعاؤں کا تبادلہ ہے۔ میں نے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگی، آپ بھی جواب میں میرے لیے سلامتی مانگے۔ جتنی دعاؤں کی آپ کو ضرورت ہے اتنی دعاؤں کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ میں گائے بگائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن تشنگی رہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کے کرنی چاہیے، جتنا بھی کروں کم ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی آگے ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ میں علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ بلکہ ہم سب مسلمان کچھ دوستوں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قریبی فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے ہمارا ذکر خیر فرما رہے ہیں، سب دوستوں کا۔ میرا یقین کامل ہے کہ میں اس ویڈیو پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو یہ ویڈیو یہ دیکھے گا سنے گا وہ ثواب میں اضافہ ہوگا، آپ لوگوں کو بھی ثواب ہوگا، اور روز قیامت ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسعت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے۔ اتنی وسیع و عریض جنت اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ہمارے لیے ہی ہے۔ ضرورت ہے نیک کام کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، توبہ کی، استغفار کی، حقوق و العباد کا خیال رکھنے کی، انسانیت کے کام آنے کی، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ ملتا ہے اللہ کے در سے، سب کچھ ملتا ہے اللہ کے در سے، کوئی خالی نہیں آتا۔ آج مجھے ایک ایسا واقعہ یاد آیا جو یقیناً آپ نے شاید سنا ہو، لیکن ہر دفعہ سننے اور سنانے کا اپنا ہی ایک لطف ہے۔ مختلف علماء نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ مدینہ پاک، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شہر میں قحط پڑ گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ وہ بہت بڑے تجارت تھے اور بڑے زیرک تاجر تھے، وہ کہیں سے کاروبار کیا، جو کچھ بھی کیا، 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے لے کر آئے۔ اب جو مدینہ شہر میں بڑے بڑے سوداگر تھے، بڑے بڑے سوداگر جتنے بھی بڑے تھے، اب وہ فوراً آگے بڑھے۔ یہ تو دنیا داری کا اصول ہے، جس چیز کی کمی ہو جاتی ہے اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو سارے بڑے بڑے تاجر جو تھے وہ آپ کے پاس آ گئے۔ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ جی اس کی قیمت ہم آپ کو 100 روپیہ دیتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ پیسے تھوڑے ہیں۔ اب پتہ اس وقت تو دینار اشرفی جو بھی کچھ بھی تھا، میں حفظ مات قدم روپیوں کا ذکر کر رہا ہوں، تو وہاں پر فرمایا، وہاں سوداگروں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کا 110 روپے دیتے ہیں، جو بھی تھا من کے حساب سے یا اونٹ کے حساب سے جو بھی وزن طے تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اب انہوں نے اس کا دام اور بڑھا دیا اور فرمایا، وہ سارے جتنے سب نے کہا کہ ہم 120 کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ کی آفر ہو چکی ہے، مجھے پیشکش ہو چکی ہے۔ تو آپ نے یعنی تمام جو وہاں پہ مسلمان
عیسائی یہودی سب تاجر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 150 دیتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ کی آفر موجود ہے. وہ جتنے بھی تاجر وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دائیں بائیں دیکھا کہ مدینہ شہر کا کوئی تاجر تو بچا نہیں، سب یہاں موجود ہیں. جو نہیں تھے وہ اس کشمکش میں، خریداری کی کشمکش میں پہنچ چکے ہیں. رہ تو گیا کوئی نہیں. کس نے ان کو اتنی زیادہ آفر کر دی ہے، پیشکش کر دی ہے جو 150 سے بھی زیادہ ہے، اور اب سب تاجروں نے کہہ دیا کہ 150 سے زیادہ ہم نہیں دیں گے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس اس سے بڑی آفر موجود ہے. انہوں نے پوچھا، تاجروں نے پوچھا کہ وہ پیشکش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 1000 اونٹ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگا ہوں. یہ کسی سے میں کوئی دام نہیں وصول کروں گا، بلکہ میں سارے کا سارا جو مسلمان، بلکہ جو بھی غریب نادار ضرورت مند ہے، سب کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں. اب یہ اتنا بڑا کام کیا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئی. اب واقعہ تھوڑا سارا میں موت، چونکہ معاملے بڑے نازک ہوتے ہیں، احتیاط سے بات کرنی ہوتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خواب میں آیا، یا انہوں نے خواب میں دیکھا، یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے ہیں. تو وہ صحابی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ میں تو آپ سے ملنے کے لیے متمنی تھا، بلکہ ہر وقت ملنے کا خواہش مند رہتا ہوں. تو فرمایا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی، آج نہیں پھر کل ہو جائے گی. تو استغفار پر پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو عثمان نے آج صدقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر حوروں کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیا ہے، اور میں ان کا آج ولیمہ ہے، میں ولیمہ کھانے جا رہا ہوں، تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، ظاہر ذکر ہو رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا، ان کی صدقے کا ذکر ہو رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس کا اجر اور ثواب کتنا ہوگا، یعنی سب مسلمانوں کے بارے میں پوچھا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور فرمایا کہ جو بھی یہ صدقہ کرے گا اس کو اس کا 10 گنا ملے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ کم ہے، اس کو بڑھا دیجیے. پھر دوسری ایک طویل آیت مبارکہ اتری، اس میں یہ لکھا، اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ صدقہ خیرات کرے گا، جو میرے ساتھ تجارت کرے گا، اس کو اس کے حساب سے اتنا ہی وسیع اس کو انعام و اکرام ملے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا یہ کم ہے، اس کو بڑھا دیجیے. پھر آیت مبارکہ کا نزول ہوا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا، یعنی صدقہ کرے گا، اس کو 700 گنا اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی انہوں نے فرمایا یا اللہ یہ ابھی بھی کم ہے، کچھ اور بڑھا دیجیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے.
آپ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حساب کتاب کے چکر سے ہم نکل جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حساب کتاب، ضرب، جمع، تقسیم ان سب سے نکل جاتے ہیں. آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ جو شخص آپ کی امت میں جو زیادہ صبر کرے گا، یعنی صبر کا ذکر بھی آ گیا. صبر کرنا بھی سمجھ لیں آپ صدقے کے برابر ہے. کوئی آپ کو کوئی برا بلا کہتا ہے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کر دیتے ہیں، صبر فرماتے ہیں، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے صبر کیا، تو یہ بھی صدقے سے کم نہیں ہے، بلکہ یہ صدقہ عظیم بن گیا. اگر ان تمام آیات پہ غور کریں تو یہ صدقہ عظیم بن گیا. تو پھر اس کے لیے اس کا ثواب جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا رہوں. میں پاکستان میں ہوتا ہوں تو بھی یہ میں سلسلہ جاری رکھتا ہوں، بیرون ملک جاتا ہوں وہاں بھی اس سلسلے کو جاری رکھتا ہوں. اب ریسنٹلی امریکہ گیا، وہاں پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. ایک سینیگال کے محمد موسیٰ تھے، ان کو بھلا اردو کیا آتی ہوگی، میں جیسے تیسے مجھے انگلش آتی تھی، میں نے انہیں سمجھایا، وہ بہت خوش ہوئے. وہ اوبر چلاتے تھے، نوجوان تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ سناتے جائیں، میں سننا چاہتا ہوں. بہرحال وہیں پر مجھے کسی صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ اس سلسلہ کار کو بڑھائیں. تو میں نے کہا میرے پاس تو نہ تو کوئی کسی زمانے میں ٹی وی چینل وغیرہ پہ یہ میرے پروگرام چلتے تھے تو میرا یہ شوق پورا ہو جاتا تھا. تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ آپ یوٹیوب پہ یہ کریں اور ہم تک شیئر کریں، ہم آگے لوگوں تک شیئر کریں گے تاکہ آپ کی جو اسلامی باتیں ہیں سب تک پھیلیں، سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایمان مضبوط ہو، ہمارا ایمان تازہ ہو. تو مجھے امید ہے کہ میری اس کاوش کا کوئی رنگ لائے گی، اچھا رنگ لائے گی. آپ لوگوں کے دل ایمان سے منور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور دعا جو میں کرتا ہوں اس دعا میں آپ بھی شامل رہا کریں کہ یا اللہ ہم سے جو صغیرہ کبیرہ گناہ معاف جو ہو گئے ان کو معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے. ہم گناہ گار ہیں، غلطیاں تو ہونی ہیں، بار بار ہونی ہیں، لیکن یا اللہ غلطیوں سے گناہوں سے بچا لے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دوسروں پر احسان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اتنا رزق پاک عطا فرما کہ ہم کبھی حرام کی طرف نہ دیکھیں اور تیری راہ میں بھی خرچ کریں، تیرے بندوں کے کام آئیں. یا اللہ ایسے فعل ایسے کام ہم سے کروا لے کہ تجھے پسند آ جائے اور ہمارا انجام بخیر کر دے، عذاب قبر سے محفوظ رکھنا. یا اللہ روز قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دینا. آپ بھی فرمائیے آمین، میں بھی کہتا ہوں آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، میں پھر اچھے ویڈیوز، پیغامات، واقعات جس سے ایمان تازہ ہوتا ہو وہ لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی. تب تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ تعالی. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.